نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جامعہ کے سماعی امتحانات کی کارگزاری اور سماعی امتحان کے نتائج کا ایک اعلان ہے، اسی مناسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم کسبی جس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، من جد وجد وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے، محنت کرو گے تو انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے۔ کمزور لوگوں نے محنت کی اور اچھے نتائج ملے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، درجہ ثالثہ میں پڑھتا تھا، سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ جو طالب علم سالانہ امتحان میں فیل ہو جائے ہم اولاً اس کو داخلہ دیتے ہی نہیں، اور اگر مجبوری بن جائے داخلہ دینا پڑ جائے تو اس کو اسی درجے میں دیتے ہیں جو اس سے رہ گیا۔ مگر یہ طالب علم ایسا ضد پہ آ گیا کہ مجھے درجہ رابعہ میں چاہیے تھا اور یہیں پڑھنا ہے۔ اساتذہ نے کہا بھائی ہمارا اصول ہے وہ نہ مانے، مجھے چاہیے، منت سماجت۔ خیر بات گھوم پھر کے میرے پاس آئی تو میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس بات کا معاہدہ ہم سے کر سکتے ہیں کہ سماعی امتحان میں ممتاز میں پاس ہو، اور ویسے میں نے نگران سے کہہ دیا کہ اگر یہ جید جداً میں بھی ہو جائے داخلہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ ممتاز میں نمبر نہیں لے سکتے تو پھر ہم سماعی میں آپ کو نکال دیں گے۔ ابھی ہم سالانہ امتحان میں فیل ہونا بھی برداشت کرتے ہیں، مدرسے سے بھی نہیں نکالتے، لیکن شرط ایک ہے کہ سماعی امتحان میں ممتاز یعنی 80% نمبر چاہیے، A1 گریڈ۔ ہمارے یہاں پوزیشن لینے کے لیے ممتاز میں پاس ہونا ضروری ہے، جی جدن میں پاس ہونے والے کو ہم پوزیشن نہیں دیتے۔ ہر ادارے کے اپنے ضابطے ہیں، ہم نے ایک چھوٹا سا یہ ضابطہ اپنا۔ خیر اس کے لیے ہم نے شرط لگائی کہ آپ ممتاز میں پاس ہوں گے، اور دل میں یہ بات تھی کہ جید جدن بھی اگر آ جاتا ہے تو بڑی بات۔ ہمارے یہاں بھی 2 ہفتے پہلے سماعی امتحان کا نتیجہ آیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ طالب علم کا جب نام لیا تو اس کی 3ری پوزیشن تھی۔ میں نے پھر دیکھا مجیب الرحمان، کہ جی مجیب الرحمان، میں کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ خیر میں نے یہ بات پھر طلبہ کو بھی بتا دی تو آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ وہ مجیب الرحمان ہے جو فیل ہو گیا تھا۔ داخلہ اس شرط پہ تھا کہ A1 گریڈ میں پاس ہوگا تو سماعی میں داخلہ رہے گا ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے غیرت دکھائی، ہمت کی، محنت کی، تو نہ صرف یہ کہ A1 گریڈ میں پاس ہوا بلکہ اپنی کلاس میں 3ری پوزیشن بھی لے لی اور پرعزم ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اور بھی آگے جاؤں۔ میں نے کہا مجھے اس طرح کے مجیب الرحمان اور بھی چاہیے جن میں ہمت اور غیرت ہو۔ تو محنت جو آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتا۔ علم کسبی کا تعلق محنت کے ساتھ، اسباب۔ آپ صرف دعاؤں میں لگ جائیں، کتاب نہ کھولیں، ایسا نہیں۔ ایک آدمی ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ یار بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے، کسی نے کہا یہ رکھو، کسی نے کہا یہ رکھو۔ آئے دن جو بڑا عالم ملے بولے بیٹے کا نام جو اچھا سا بتا دیں۔
ایک نے کہا آپ کی شادی کب ہوئی؟ کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، البتہ میں چاہ رہا ہوں پہلے نام ڈھونڈ کے رکھ لوں۔ بغیر محنت کے اچھے اچھے خواب دیکھنا فضول ہے، محنت ہے۔ تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللہ۔ عزت چاہتے ہو کہ اچھے صرفی بن جائیں، نحوی بن جائیں، فقیہ بن جائیں، مفسر محدث بن جائیں، ثم تنام لیلا، سوائے سونے کے کوئی کام نہیں۔ یغوص البحر من طلب اللہ، جو لوگ موتیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں سمندروں میں غوطے لگانا پڑتا ہے۔ میں اس طالب علم کو جانتا ہوں جو جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا، مطالعہ مطالعہ مطالعہ، مقامی استاد نے بتایا کہ یہ ایک دفعہ یوں بیٹھ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ اتنی محنت، اور ہماری کتابوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ان حضرات نے کتنی محنت کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی باتیں کتنی مرتبہ ہم سنا چکے ہیں۔ 20 دن میں فتح القدیر جیسی کتاب پوری ختم، عربی میں ہدایہ کی شرح، تو سمجھنے کے لیے بھی ایک صفحے کو سمجھنے کے لیے مہینہ چاہیے، اگلے نے 20 دن میں پوری 8 جلدیں ختم کر دی۔ کیا مطالعہ ہوا ہوگا۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری 14 جلدیں 20 دن میں ختم۔ اتنی محنت، اتنی محنت، اور یہ کون کر رہے ہیں؟ امت کا اجماع ہے کہ شاہ صاحب کا ثانی ہمارے پاس نہیں۔ علم کسبی جس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے وہ تو کرنی ہے، وہ نہیں چھوڑنی، مگر اس علم کسبی کے ساتھ ساتھ ہماری لائن ذرا نازک ہے، ہمیں علم وہبی کی بھی ضرورت ہے۔ وہ علم جو اللہ رب العزت اپنے خاص خزانوں سے عطا فرمائے، وہی کمال کا علم ہوگا، وہی نافع علم ہوگا، وہی مؤثر علم ہوگا۔ یہ کسب اور وہب جب دونوں ملیں گے تو اس کے نتیجے کا سوچو مت کتنا لذیذ ہوگا۔ استاد کی محنت الگ ہے، طالب علم کی الگ ہے، دونوں مل کر جو نتیجہ آتا ہے وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ استاد محنت کر رہا ہے، طالب علم نہیں کر رہا، طالب علم کر رہا ہے، استاد نہیں کر رہا، دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ دونوں کر رہے ہیں تو کبھی کبھی تو استاد شاگرد کی آپس میں بحث مباحثے اتنے لذیذ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم نے سوال کیا استاد کو، استاد نے جواب میں کہا جہاں سے تو نے دیکھا ہے نیچے جواب لکھا ہوا وہی نہیں۔ استاد جی صحیح کہہ رہے ہو، سمجھ نہیں آیا، دیکھا تھا۔ انہوں نے ٹکا کر اس کا جواب دیا کہ یہ جواب۔ بتاؤ استاد کا بھی دماغ کہاں تک گیا ہوا ہے، جہاں تک طالب علم جا چکا ہے۔ اس علم کسبی کو چھوڑنا تو نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، صرف بچوں کی دعا مانگتے رہیں اور نام تلاش کرتے رہیں۔ اس کے لیے اسباب ہے، جیسے وہاں اسباب اختیار کرنے، علم کے حصول کے لیے بھی اسباب چاہیے۔ ہمارے یہ اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے، کتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہدایہ ثالث پڑھانے کی آسان بات ہے؟ یہ شرح جامی کتبی ویسی آ جاتی ہے، یہ بخاری شریف ایسی آ جاتی ہے، بخار آتا ہے بخاری کوئی نہیں آتی۔ بڑی محنت چاہیے اس کے پیچھے، بہت محنت۔ یہ طلباء کرام ماشاءاللہ نمبر لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں میں ایک دفعہ ایک مکتبے پہ گیا، شرح جامی کی ایک شرح مجھے لینی تھی، میں نے اس کی بارے میں پوچھا، وہ مجھے یوں تو ہمارے یہاں تو سعودی عرب میں شرح جامی پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں ہر دوسرا طالب علم شرح جامی پڑھ کر وفاق کا امتحان دیتا ہے۔ پی ایچ ڈی جس کتاب پہ ہو رہی ہے
وہ ہمارے یہاں درجہ رابع میں عام پڑھائی جاتی ہے، اتنی علمی کمزوری نہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارا طالب علم جو کتابیں پڑھ رہا ہے، باہر کا کالج یونیورسٹیوں کے طلباء سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی کتابیں اٹھا نہیں سکتے، وہ پڑھنا تو بہت دور کی بات، گنے چنے چند صفحات ان کو یاد نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک دفعہ ایک مہمان آ گیا، اس کو میں نے صرف دورہ حدیث کی کتابوں کا سیٹ دکھایا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کتابوں کو، یہ ایک طالب علم پڑھتا ہے، ایک۔ میں نے دوسرا بھی دکھا دیا، ہمارے یہاں دورہ حدیث کے جتنے طلباء تھے، بتلایا یہ سب ان کے الگ الگ سیٹ ہیں، یہ سارے مل کر ایک سیٹ نہیں پڑھ رہے، یہ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ ایک مہمان رات کو اتفاق سے امتحان کے دنوں میں 12:30 بجے جانے لگا، آیا ہوا تھا، کہنے لگا ابھی کون سی کلاسیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا ان میں کوئی بھی استاد نہیں بیٹھا ہوا، یہ طلباء اپنے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں بغیر استاد کے، اتنی محنت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، محنت کے اعتبار سے محنت ہو رہی ہے، مگر ہم نے اس پہ قناعت نہیں کرنی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ مگر میں دوسری طرف آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ علم کسبی کے ساتھ ساتھ علم وہبی، ہمیں اپنے رب کے خزانوں سے بھی کچھ لینا ہے۔ یہ علم کسبی بھی جب کام آئے گا، صرف قابلیت نہیں چاہیے، قبولیت بھی چاہیے، وہی علم وہبی ہے۔ سو علم وہبی کے لیے بہت ساری چیزیں، میں آج کی مجلس میں 6 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 6 چیزیں ہر مایوس کن آدمی کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ہیں۔ جو علمی میدان میں کمزور ہے، ادھر آؤ، اس محنت کے ساتھ ساتھ، عالم اسباب ہے، محنت نہیں چھوڑنی، ڈاکٹر کی دوائی نہیں چھوڑنی، کھانی، صحت اللہ نے دینی ہے۔ بھوک لگ جائے تو روٹی لینی ہے بازار سے، کھانی ہے، بھوک اللہ نے دور کرنی۔ پیاس لگ جائے تو پانی پینا ہے، مگر پیاس اللہ نے دور کرنی۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، توکل نام ہے اس چیز کا کہ اسباب اختیار کریں مگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں، دینا اس میں۔ سو علم وہبی کے لیے 6 کام کرنے ہیں۔ یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو طلباء کے لیے بھی مفید ہیں، عوام کے لیے بھی مفید ہیں۔ آپ کسی بھی دنیاوی پریشانی میں آئیے، ان 6 کاموں میں آپ بھی حصہ ڈالیں، آپ بھی کریں، یہ ہر مسلمان کے لیے مفید ہے۔ پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں۔ ہم اصل میں اس لین میں کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے اپنی مسجد میں ساتھیوں سے عرض کیا کہ یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، پریشانی ہے، سب دنیا پریشان ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارے اس پورے محلے میں کوئی ایک آدمی ہے جو ان پریشانیوں سے تنگ آ کے مسجد میں سر بسجود ہو گیا اور اللہ تو معاف کر؟ ایک۔ جب کوئی نہیں آیا تو یہ پریشانیاں ہیں نہیں، یہ قہر خدا بندی ہے، یہ آئے گا۔ جب ہمارا رجوع اللہ نہیں ہوگا، پریشانی آئی اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ پریشانی نہیں ہے، یہ رحمت الہی ہے، آپ کے درجات، آپ کے درجات، آپ کی ترقی کا ذریعہ، ترقیاں شروع ہو گئی۔ اور اگر پریشانی آئی اور آپ نے بجائے رجوع اللہ کے الٹی ٹیڑھی دین کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی، یہ پریشانی آپ کے حق میں قہر خدا بندی ہے، عذاب الہی ہے۔ سو یہ علم وہبی کے لیے جو 6 چیزیں ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ان مسائل کا حل ان چیزوں میں ہے۔ علمی کمزوریوں کا حل بھی ادھر ہی ہے، اور دنیاوی مسائل کا حل بھی ان چیزوں میں ہے۔ اور یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہوئی، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کر رکھے ہیں۔ چیزیں عام ہیں، میں کوشش کروں گا جلدی جلدی۔ ان 6 چیزوں میں پہلی چیز تہجد کا اہتمام چاہیے۔
تہجد کا اہتمام۔ نفلی نمازوں میں افضل ترین نماز تہجد کی ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہقی میں، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، اور نمبر 2 اصحاب اللیل، جو تہجد کا اہتمام کر لیتا، جو تہجد کا اہتمام۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو اپنے لیے لازم کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا یہی کام۔ صالحین کی فہرست میں اگر آنا ہے تو تہجد کا اہتمام چاہیے۔ مکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم، جو گناہ ہو گئے اللہ ان تہجد کی برکت سے معاف فرمائیں گے، اور آئندہ کے لیے ایک ایسی روحانی طاقت اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے کہ تم برائیوں میں مبتلا ہی نہیں ہو، بچ جاؤ، روک دے گا یہ تہجد تمہیں برائیوں میں پڑنے سے۔ علیکم بقیام اللیل، ادھر سے فرمایا کہ یہ ہے وہ وقت اہل اللہ کا جو جس کی صحبت میں بیٹھے گا اس کے اثرات پڑیں گے۔ سو من ذکر انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرے گا، میں، اللہ کہتا ہے میں ہم نشین ہوں۔ صالحین کا طریقہ کار تہجد ہے، آپ تہجد میں اٹھ گئے، آپ صالحین کے ساتھ مشابہت اختیار، اس کے اثرات اللہ آپ کے غموں کو خوشی سے بدلے گا۔ اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی پریشان حال ہم حل کریں گے۔ محنت کے بعد تہجد، اللہ سے مانگو۔ تہجد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھو، پبلک عموماً تہجد نہیں پڑھتی، کیونکہ ہم نے یہ بات ان کے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ تہجد پڑھے جاتے ہیں سحری میں، سحری میں پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض گھروں میں ماحول ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سحری کا ٹائم افضل وقت ہے، کوئی شک نہیں، افضل ترین وقت سحری کا ہی ہے، لیکن عشاء کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ طلبہ کو تو ویسے بھی چاہیے، سنتوں اور وطروں کے بیچ میں 2-4 رکعت پڑھ لو بہت، اور چاہو تو سونے سے پہلے، عام عوام کے لیے اچھی بات، سونے سے پہلے آپ وضو کریں تو 4 رکعت پڑھ لو، رات کو باوضو سونا بھی نصیب ہو جائے گا، تہجد بھی مل جائے گی۔ اب اللہ پاک سحری میں بھی اٹھا دیں، اچھی بات ہے، نہیں تو کچھ تو ہو گیا۔ سحری میں آنکھ کھل گئی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، وضو نہیں کرو، نماز بھی نہیں پڑھو، دعا کرو۔ اٹھا بھی نہیں جاتا تو لیٹے لیٹے کچھ مانگ لو، کہ صالحین کی مانگ کا وقت ہے، صالحین کی مانگنے کا ٹائم۔ کتنا آسان کام ہے، پورے گھر تہجد پہ آ سکتے ہیں۔ گھر کی عورتوں کو بتلاؤ تاکہ پورا گھر روزے رکھتے ہیں تو روزے مشکل نہیں ہے، پورا گھر تہجد پڑھے نا، بھی گناہ تھوڑی ہے، ہم کچھ زیادہ مجرم ہیں، ہم پڑھیں، گھر کی عورتوں کو ضرورت نہیں ہے، دیگر افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اگر ہم علم وحبی چاہتے ہیں تو پہلا کام تہجد کا اہتمام کرو، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ روزی بھی دے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا، علم وحبی بھی عطا فرمائے گا۔ تہجد کو معمولی نہ سمجھو، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، آپ کی گفتگو میں بھی جو دن بھر آپ نے دعوت دینی ہے، طاقت پیدا کرنی ہے، تو تہجد چاہیے۔ صحابہ کرام کی یہ ترتیب تھی، دن کو گھوڑے کی پشت پر اگر ہیں تو رات کو مسلح کی پشت پر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ تہجد فرض تھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا فتہجد بہ نافلۃ لک۔ سو
اس ایک چیز پہ بھی آ گئے نا، پھر آپ اس کے اثرات دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑی طاقت آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ چھوٹے موٹے کسی افسر کا کارڈ ہو تو بندہ فخر سے اس کو پیش کرتا میں بتا، سپر طاقت تو میرے رب کی ذات ہے۔ تہجد کا مطلب ہے آپ کا تعلق سپر پاور سے ہو گیا۔ کون کون اہتمام کرے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سحری کی کوشش، لمبی لمبی راتیں آ رہی ہیں، نہیں اٹھ سکتا کوئی، میں کہتا ہوں رات کو پڑھ کر گھر کا ماحول بنا، پورا پورا گھر میں اگر 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے، ہمارے ایک دوست نے اس کا 22 لاکھ کا نقصان ہو جائے۔ یقین جانو اتنے اتنے بچے، قریب سے گزرنے والوں کو رونے دھونے کی آواز آتی تھی، گھر میں اتنا شور شرابہ، نقصان ہو گیا۔ میں کاش خوف خدا کی برکت سے اللہ ہمیں اٹھا دے۔ یہ بھی بری بات نہیں، اچھی بات، پریشانی آئی پورا گھر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ آج آپ سوچ نہیں سکتے اللہ نے ان کو کتنا نوازا۔ اللہ ہمیں اس کی حلاوت اور لذت نصیب فرما دے۔ دوسری چیز، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں، میں طلبہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ زیادہ علم بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہو عصر کی سنتیں، عشاء کی؟ سنت غیر موقدہ ہے۔ وہ ریڑھی والا کیوں پڑھ رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے، محلے والا کیوں رو رہا ہے دعاؤں میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے عشاء کی سنتیں پڑھنی۔ ہمارے یہاں دیہاتیوں سے آپ پوچھو عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، وہ بولے گا جی 17 ہوتی ہیں، وہ پوری کرے گا، یہ سب سنتوں کو ملائے گا۔ وہ ہمارے طالب علم کے علم میں آ گئی ہے یہ بات کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے۔ میرا دل دکھتا ہے جب ہم طلبہ کو دیکھتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، محلے کے لوگ پہلی صف میں سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ جو آج یہ چاہتا ہے مجھے نبی کی دعا مل جائے، اسے چاہیے کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے۔ ان اعمال کو جدید دو تو جدید تقاضے تو جدید فلاں، کیا نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی نہیں ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ قیامت تک کے نبی ہیں، جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہیں، اس پہ آنے کی ضرورت ہے، انہیں معمولی نہ سمجھیں۔ نوافل یہ اضافی چیز ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضرت میں قیامت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، اس کی تمنا ہے۔ اب آپ نے کیا بتایا پتہ ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، نوافل کا اہتمام کرو، قیامت میں ہمارے ساتھ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے ساتھی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، فرض نماز تو ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے ساتھ نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد جو سنن مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہے یا نوافل ہیں، ہمیں وہ بھی پڑھنے چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک سونا نہیں چاہیے، بیٹھ کر اشراق پڑھو پھر جو چاش کی نماز پڑھے، میں کئی مدرسوں میں جا چکا ہوں جہاں وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ، باہر لکھا ہوا ہے وقفہ برائے چاش۔ طالب علم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وقت بچ جائے تو چائے وائے بھی پی لیتے ہیں، پھر کلاس میں تازہ دم ہو کے چلے جاتے ہیں۔ وقفہ برائے چاش، اس کو معمولی نہ سمجھو، نفلی عبادت ہے جی گئی، غیر مؤکدہ تو گئی۔ اس طرح کی چیزیں چھوڑتے چلے گئے تو کل فرائض کو بھی خطرہ لائق ہو جائے گا۔ میں اور آپ ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو ہم سے جو متعلقہ لوگ ہوں گے،
ان کے دلوں میں بھی اس کی اہمیت بیٹھے گی۔ فرائض، نوافل، تہجد کا اہتمام، میں نے تہجد کو الگ کیا ہے، حالانکہ نوافل میں شامل ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ نمبر 2، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام۔ نمبر 3، تلاوت۔ بالکل ہم قرآن مجید سے الا ماشاء اللہ دور ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں شعبہ کتب میں مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو تلاوت نہیں ہو پاتی۔ آپ اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جو جتنا بڑا محدث ہے اتنا ہی بڑا قاری قرآن ہے، جو جتنا بڑا فقیہ ہے اتنا ہی بڑا قاری قرآن، اس کی عبادت کا ذوق حد ہو گئی۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف الجانوی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تلاوت کی ادنا مقدار 1 پارہ، کم سے کم روزانہ 1 پارہ پڑھیں، اس کو نہ چھوڑو۔ ایک نشست میں نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کچھ تھوڑا صبح پڑھ لیا، اگر آپ کو تہجد کی توفیق مل گئی تو آپ فجر سے پہلے تلاوت، تسبیحات سب کر لو۔ نظام الاوقات جس کا ہے اس کے لیے ان میں کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے، جس کا نظام الاوقات کوئی نہیں ہے اس کے لیے پھر کچھ نہیں۔ گھر کی عورتیں بھی اگر نظام الاوقات نہ بنائیں نا تو جینا مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کے کپڑے بھی استری کرنے ہیں، جوتے بھی پالش کرنے ہیں، یونیفارم بھی دھونا ہے، گھروں کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے، شوہر نے جانا ہے، اس کے کپڑے بھی استری کرنے تھے، کچھ بھی نہیں کیا، اور فجر کے ٹائم بھی سارے تقاضے جمع ہو گئے، کیا ہو؟ اب اس نے کچھ کام ظہر میں کر لیے، کچھ عصر میں کر لیے، کچھ مغرب میں کر لیے، کچھ عشاء میں کر لیے، ناشتہ تو رات کو نہیں ہوگا نا، وہ فجر میں کروا دیا، چلو سارے نظام الاوقات۔ آپ نے کچھ تلاوت فجر میں کر لی، کچھ ظہر میں کر لی، کچھ عصر میں کر لی، پارے سے بھی آگے چلے جاؤ گے، چلو 1 پارہ تو ہو ہی جائے گا نا۔ تلاوت میں نہ بنا ہو، کیا خیال ہے تلاوت کرو گے کون کون کرے گا؟ 1 پارہ پکا پکا، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ پہلی چیز تہجد، دوسری چیز فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، تیسری چیز تلاوت، اور چوتھی چیز مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں، اگر ہم کوئی امتحان ہو نا اور اس میں سوال آ جائے کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور بعد کی، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جس کو آتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا آتی ہے؟ 100 میں سے 100 نو۔ ہاں ہاں، میں ایک دفعہ حفظ کے بچوں میں بات کر رہا تھا، بچوں سے میں نے کہا واش روم جانے کی دعا آتی ہے؟ بیت الخلاء جانے کی؟ سب نے ہاتھ کھڑا، سب کو آتی ہے۔ میں نے کہہ دیا یہ بتلاؤ سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا، آج یہ دعا پڑھی کس نے؟ سب نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ ایک نے کہا میری امی نے کہا تھا پڑھو پڑھو، تو میں نے پڑھی ہے بھائی۔ سو جو چیزیں ہمیں آتی ہیں ان کو وجود دو۔ مسنون دعائیں چھوٹی چھوٹی، مسجد میں آنے کی دعا پڑھنی ہے، ختم، نکلنے کی دعا پڑھنی ہے، سنت کے مطابق نکلنا ہے، اذان کے بعد دعا پڑھنی ہے، سونا ہے دعا پڑھنی ہے، اٹھنا ہے دعا پڑھنی ہے، واش روم جانا ہے دعا پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے دعا پڑھنی ہے۔ گنے چنے 10-12 کام ہیں روزانہ جو ہم کرتے ہیں، یہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام چاہیے۔ نمبر 5، صبح و شام کے یہ تسبیحات ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ مدارس کو خط لکھے کہ بھئی ذکر و اذکار تسبیحات کا اہتمام کریں، تو اس کا الگ نور ہے، تلاوت کا الگ نور ہے، اس کی اپنی افادیت ہے، نماز، روزہ، تلاوت، الگ الگ انوارات ہیں، اور ذکر تسبیحات اس کا اپنا نور ہے۔ کوئی جتنے بڑے بڑے بزرگ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تسبیحات ہیں، فرض نماز تو میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا انہوں نے تسبیحات ٹکا کے کی ہیں کہ ماشاءاللہ آج لوگ جوتے سیدھا کرنا ان کے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کے کام کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کی زیارت اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں آج تک اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنے بڑے آدمی مکی مسجد میں تشریف لایا تھا، وہ لوگ
میں نے بھی کس طرح دیکھا لوگوں کے اوپر یوں سروں سے ہوتے ہوئے آگے جا کر لگا، اور حضرت ریڑھی پر رکھے ہوئے تھے، بہت ضعیف تھے، کوئی جملہ بولتے تھے دوسرا آدمی کہتا کہ یہ بات کہی ہے، اتنے ضعیف۔ اور اللہ نے کیا محبت بٹھا رکھی تھی پبلک کے دلوں میں، سوچ نہیں سکتے آپ۔ کوئی آدمی دین پر چلے تو میرا رب اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کا مستقبل اتنا خوبصورت اور تابناک ہے، سوچو مت، فخر کرتے ہیں لوگ۔ لیکن جو دین پہ نہیں چلے گا ظاہر ہے کہ پریشانیاں تو اس کو ڈیرا ڈالیں گی۔ ہمارے پاس وہ مستند چیزیں ہیں، کاش کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائیں۔ پریشانیاں ہیں، اس لیے مستقبل کی تاریکیاں نہیں، روشنیاں نظر آئیں گی۔ ان نسخوں کو استعمال تو کرو، جیب میں رکھنے سے تو بات نہیں بنے۔ تسبیحات، اگر ہمارے طلباء کرام اور عوام، یہ تبلیغی جماعت والے جو بتاتے ہیں یہ اسی پہ آ ہے، 100 مرتبہ استغفار، بیٹھ کے نہیں کر سکتے چلتے پھرتے کرو، 100 مرتبہ درود سے مختصر ترین کوئی پڑھ لو، وہ صلی اللہ علیہ النبی الامی یہ بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی سن درود سے۔ ابھی سے عادت پڑے گی ذکر کی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ دورہ حدیث کے بعد کیا بن جاؤ گے۔ تیسرا کلمہ پڑھ لو، پورا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کر لو۔ نمازوں کے بعد کی تسبیحات 33 نہیں پڑھ سکتے، 10 دفعہ ہی پڑھ لو۔ حدیث میں 10 دفعہ کا ذکر بھی ہے، 10 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ تسبیحات ہونی چاہیے۔ نوافل کا اہتمام، تہجد کا، نمبر 2 نوافل کا اہتمام، نمبر 3 تلاوت کا اہتمام، نمبر 4 مسنون دعاؤں کا اہتمام، نمبر 4 صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، اور ایک چھٹی اور آخری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ تلاوت کرنی تو دعا، تسبیحات کی تو دعا، نوافل پڑھے تو دعا، تہجد پڑھے تو دعا کو معمولی نہ جانا۔ جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے گئے، یوں سمجھو کہ رب نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میں ان 6 گزارشات کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے طلباء کرام کا خوبصورت حلیہ متاثر کن یہاں ہے، یہ اپنے غیر رہائشی طلباء اپنے اپنے محلوں میں چلے جائیں، وہاں بھی یہ رہنا چاہیے۔ آپ نماز وہاں بھی جماعت سے پڑھیں، محلے کی مسجد میں جائیں، نماز جماعت سے پڑھیں۔ آپ کا یہ خوبصورت حلیہ یہ دوسروں کے لیے دعوت ہے۔ آپ کے حسن اخلاق خاندان کو متاثر کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر تو وہ ایک صاحب کا بچہ پڑھ رہا تھا مدرسے میں، استاد نے کہا ہمارے یہاں تہجد کی پابندی ہے، مبارک ہو آپ کا بیٹا سب سے پہلی صف میں ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے تہجد میں بھی۔ اس نے کہا میں اتنی درخواست لے کے آیا ہوں، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، خدا کے لیے میرے بیٹے کو تہجد چھوڑو، فرض کے اوپر تو لے آؤ۔ مدرسے میں تہجد اور گھر کے اندر جمعہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بد عملی نہیں ہوتی۔ جو ظاہر میں ہماری یہاں کیفیت ہے وہ گھر میں نظر آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مدرسے کے محتمم صاحب کو مشورہ دیا کہ چپکے سے ان طلباء کو پرچی دے دو، بولو کھولنا نہیں، گھر میں دو۔ گھر میں والدین سے لکھوا کر بھیجا کہ آپ کو کیا شکایت ہے اپنے بچے سے، وہ لکھ کر بھیج دو۔ اکثر لوگوں نے لکھ کر بھیجا کہ بد اخلاق ہے اور بے نمازی ہے۔ میں نے کہا اب طلباء کو سناؤ کہ یہ ہو تو زندگی تو وہ ہے نا، یہاں جو کچھ یہ تو تربیت گاہ ہے، عملی میدان تو وہ رہا۔ اماں کہتی ہے میں پریشان ہوں، ابا کہتا ہے میں بہت تنگ ہوں، مت پوچھ، بہت بدتمیز ہے، بھائی سے لڑتا ہے، بہن سے لڑتا ہے، ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتا۔ صبح ایک دفعہ ایک والد ہمارے مدرسے میں آیا، رو رہا تھا، کہنے لگا یار بیٹا میرا بغیر ناشتے کے آ گیا، اماں اس کی رو رہی ہے۔ ابھی تو ہمارے نوجوانوں کا نہیں معلوم نا کہ ماں باپ کا غم کیا ہوتا ہے۔
ایک بچہ بغیر ناشتے کے منہ بنا کے گھر سے نکل کے آ تو گیا، وہ اس کی ماں کا دل کتنا جل گیا، اس کے باپ کو ماں نے بھیجا ہوا تھا، بچے کی ماں نے پوچھ کیا میرے بیٹے نے ناشتہ کیا یہ نہیں، مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس طرح جب ماں باپ کو ستا کے مدرسے میں آؤ گے تو کیا علم، معلومات ہیں، پھر علم نہیں ہوگا۔ علم الگ چیز ہے جس سے میرے رب کی معرفت حاصل ہو۔ سو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں برکت ہو، اور علم وہبی کا یہ بھی بہت بڑا ایک سبب یہ بھی ہے، اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، اپنے بڑوں سے دعائیں لو، اپنے گھر کے اندر اعلیٰ کردار ادا کرو، اور گھر کے افراد کو بھی چاہیے، سرپرست حضرات کو، اپنے بچوں کی خاطر اپنے گھر کے ماحول کو ان کے موافق بناؤ۔ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، ماں باپ بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، پھر توقع رکھتے ہیں کہ بچوں میں محبتیں پیدا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے، بچوں سے امید رکھتے کہ تہجد بھی پڑھیں، کیسے ہوگا؟ بے دینی کے اس دور کے اندر، گھر کے اندر آپ جب یہ شوق رکھتے ہو کہ میرا بچہ عالم حافظ بن جائے، تو آپ کو یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کا گھر میں آنے کے بعد اس کے ماحول کا خیال کروں۔ مدرسے سے بچہ چلا گیا ہے، ادھر تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے نا، مدرسے والوں نے تو کمال دکھایا ہوا ہے، اب ماں باپ بھی تو کوئی کمال دکھائیں، کم از کم فرائض کا اہتمام تو کروائیں۔ گھر کے ماحول کو بنانے میں ماں باپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ دین کی حقارت بچوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اہل علم کی نفرت بچوں کے دل و دماغ میں مت بٹھاؤ۔ کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کوئی ایک آدھا آدمی متاثر ہو گیا ہوگا، عالم بننے کے باوجود بھی وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو کیا مطلب 5 انگلیاں برابر ہیں؟ سب ایسے ہی ہیں؟ ایسا نہیں۔ کیا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے سب برسر روزگار ہیں؟ میں آج 10 دفعہ ہم دے چکے ہیں جب وہ سوشل میڈیا پہ کہ ہمیں شاندار قسم کا استاد فلاں فلاں صفات کا چاہیے، نہیں مل رہا، ماشاءاللہ اپنے امتحانوں پہ مصروف ہیں۔ آج آپ لکھ کے لگا دو ہمیں بی اے ایم میں چاہیے ایک جس میں یہ صفات ہو، 500 نہ جمع ہو جائیں تو مرضی ہے کیا؟ ہر جگہ بے روزگاری ہر جگہ ہے، ہمارے پاس سب کام ہے، پریشانیاں ہر جگہ ہیں۔ آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے بچوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔ یہ دین ایک ٹھوس اور مستند چیز ہے، اس کے پیچھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اللہ کے ارشادات اور فرمان ہیں۔ یہ تو تائید میں یہ کچھ ہے، ہم اس سے دور کر کے گویا اس کو اللہ اور اس کے نبی سے دور کر رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہو انشاءاللہ اس دین میں اللہ نے ماضی کے لوگوں کو بھی عزت دی ہے، اللہ ہمیں بھی عزت دی ہے۔ اس دین کی برکت سے اللہ نے ماضی میں بھی مسائل دنیا کی آخرت کے حل فرمائے، اللہ انشاءاللہ ہمارے بھی حل فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت سے میری یہ چند گزارشات سنی، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو طلباء امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس ہوئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس اعزاز کو باقی رکھنا ہے۔ وفات میں جو ممتاز آئے گا میں اس کو ممتاز مانتا ہوں، مدرسے والے کو نہیں۔ مدرسے میں تو استاد سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، وفات کا امتحان ہم سے آسان ہے، ہم 3 سوال دیتے ہیں، تینوں لازمی، وفاق والے 6 دیتے ہیں، 3 نہیں۔ تو جو یہاں 100 میں سے 100 لے رہے ہیں وہ وہاں 100 میں سے 80 بھی نہیں لا سکتا۔ سو ممتاز اور پوزیشن ہولڈر طلباء سے میری درخواست ہے، آج سے ہی ہمت کرو، نیت کرو، عزم ہو کہ ہم نے فیل نہیں ہونا اور ممتاز تک جانا ہے۔ نیت ہی کوئی نہیں ہے تو دعا کیا مانگو گا؟ نیت تو کرو، مانگو تو صحیح۔ ہم 4 ساتھی تھے، چاروں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، اللہ سے سالانہ امتحان آ رہا ہے تو دعا مانگتے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ترغیب دی، ممتاز کی دعا مانگو۔
ہمارے ایک ساتھی نے کہا مجھے شرم آتی ہے، زندگی میں کبھی جئی جدن میں بھی پاس نہیں ہوا، ابھی بولے یا اللہ ممتاز میں، اللہ کو بھی پتا ہے کس کے پاس کیا ہے، میں نہیں مانگتا۔ دوسرے نے کہا یار اللہ سے مانگنا ہے، اس میں شرمندگی کی کیا بات، میں تو مانگوں گا بھائی۔ اس نے کہا چلو میں ممتاز تو نہیں مانگوں پر جید مانگ لیتا ہوں، جید جدن مانگ لیتا ہوں، چلو یار میں ممتاز، مجھے شرم آتی۔ آپ حیران ہو گئے، نتیجہ آیا وہ جس نے ممتاز کی دعا مانگی وہ ممتاز میں آ گیا، اور جید جدن والا آیا جید جدن میں ہی 2 نمبر کم تھے ممتاز میں۔ کہنے لگا یار اگر یہ جملہ بول دیتا تو اللہ 2 نمبر تو دے ہی دیتا ہے۔ اللہ سے خوب مانگو، نیت رکھو کہ ہم نے جو ممتاز میں وہ بھی انسان کے بچے ہیں، آسمان سے نہیں گرے، انہوں نے بھی یہیں پڑھا ہے، ان کے استاد اور آپ کے ایک ہیں، تو کیوں وہ ممتاز میں آپ نہیں ہو؟ کیوں بھائی ہمت کرو، کاش کہ ایسا بھی ہو جائے پورا مدرسہ ممتاز میں، کی پابندی ہے کیا؟ ایسے ہیں مدرسے جہاں 100% نتیجہ ہے، 100% ہے۔ نیت کرو، اس میں دعا مانگو، ششمائی میں اس کا چھوٹا مظاہرہ کر لو، اللہ سالانہ میں بڑا بھی کروا دے گا۔ جو راسب آ گئے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ہو یا مقبول ہیں، معذرت کے ساتھ راسب، مقبول، جید، مترادف الفاظ، یہ مترادف، کوئی اتنا 19-20 کا فرق ہے۔ استاد غصے میں تھا تو وہ راسب ہو گیا، تھوڑا سا حالات اچھے تھے تو مقبول میں۔ انسان ہے نا، کوتاہی ہم سے بھی تو ہو جاتی ہے۔ لگانے تھے 30، ہم نے کہا چلو یار 40 ہی دے دو، جب 30 تک پہنچ گیا ہے، کبھی استاد کی شفقت غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے راسب مقبول والے تو پھر اپنے آپ کو ایک جیسے ہی سمجھو۔ ہمت کرو، اس سے آگے جانا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔